علیکم دوستو، انسائیڈ بھی موضوع فخر میں خوش آمدید جناب۔ خبر یہ ہے کہ سرکریک کے متنازع سرحدی علاقے میں بھارت کی زمینی اور بحری فوج کی موجودگی اور وہاں پر بڑے فوجی ہتھیاروں اور اجتماع کی خبر سامنے آئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے ساتھ متصل سرحدی علاقوں میں اگلے 2 ماہ کے لیے رات کے اوقات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، نقل و حرکت کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اور لائن آف کنٹرول پر بھی مظلوم کشمیریوں پر نئی پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کو بھی پابند کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر وہ تمام دیہات جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر واقع ہیں، ان کو کہہ دیا گیا ہے جناب کہ غروب آفتاب سے لے کر دن چڑھنے تک انہوں نے اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں وہ بھی لائن آف کنٹرول میں مقبوضہ کشمیر کی حدود میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈرونز ہیں ان کی جو پرواز ہے اس کا بنیادی مقصد ویجیلنس میں اضافہ کرتے ہوئے پاکستان کی سرحدی پوزیشن کو مانیٹر کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس وقت پاکستانی مورچوں کے اندر کیا کیفیات موجود ہیں اور کیا پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے اوپر اپنی فوجی پریزنس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر اضافہ کیا گیا ہے تو کہاں تک کیا پوزیشن ہے، نئی چوکیاں بنائی گئی ہیں تو کہاں پر بنائی گئی ہیں، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر انڈیا کی طرف سے۔ تو اس صورتحال میں یہ سوال بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ سرکریک اور لائن آف کنٹرول اور خاص طور پر وہ تمام بارڈر ایریاز جو کہ پاکستان کی سرحد اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر لگتے ہیں، وہاں پر رات کے اوقات کی پابندیاں کیوں عائد کی گئی ہیں، انڈیا اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور یہ جو فوجی اجتماع ہے خاص طور پر سرکریک جیسے متنازع سرحدی علاقے پر اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو تمام سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں چائنا کی۔ چائنا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی حمایت میں کھل کر سامنے آیا ہے، اور چینی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر مبنی بیان جاری کیا ہے، جس میں ایک جانب پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات خاص طور پر وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ پاکستان کے لیے جو اظہار یکجہتی ہے وہ کیا گیا ہے، اور چینی وزارت خارجہ نے واضح طور پر دہشت گردی کے تمام تر اقدامات جو کہ پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اپنا جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کو ایکسٹینڈ کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان کے بارڈر ایریاز میں اور افغانستان سے متصل علاقوں میں وہاں پر بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر چین اپنا جو اظہار افسوس ہے اور اپنی جو تشویش ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، اور چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ہر شکل اور اس کے لیے ہر طرح کے جواز کو جو بھی دہشت گرد اپنانے کی کوشش کریں ان کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اور چین کی وزارت خارجہ نے انڈیا کے ساتھ جو اس وقت کشیدگی ہے اس کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چین پاکستان کی داخلی سلامتی اور پاکستان کی علاقائی سالمیت کو ہر صورت برقرار رکھنے کا حامی بھی ہے، اور چائنا پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی جاری رکھے گا اور پاکستان کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتا رہے گا۔ موجودہ صورتحال جہاں پر ایک جانب انڈیا میں یہ جو سلنڈر دھماکہ ہے اس کی آڑ میں جس طریقے سے ملٹری بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے خلاف دھمکی امیز زبان اور انڈین میڈیا جس طریقے سے اس طرح کے واقعات کو پاکستان کے خلاف ایک مربوط فوجی کارروائی سے جوڑنے کے لیے ماحول کی تشکیل کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں انڈیا کا پاکستانی بارڈر کے قریب اجتماع، یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور جو انفیکٹ چائنا کی توجہ کو مبذول بھی کراتے ہیں، اور چائنا نے اس ساری صورتحال کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ وارننگ کسی اور کے لیے نہیں، انڈیا کے لیے ہے کہ ہم پاکستان کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنائیں گے۔ یعنی چائنا نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن خدا نہ خواستہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں پاکستان کی
علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا تو ایسی صورتحال میں چین پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا تاکہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور چین جیسے دوست کی طرف سے اگر اس طرح کا اظہار سامنے آتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ایک ایسا دوست پاکستان کو میسر ہے جو کہ ہر سرد گرم میں، ہر طرح کی صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دینے اور پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا ہر طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک جانب یہ سچویشن ہے اور جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ پاکستان انفیکٹ انڈیا میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، جبکہ اس کی جو ایک فلپ سچویشن ہے وہ آج اس وقت سامنے آتی ہے جب امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انڈیا، ایران سمیت متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت 32 ممالک کی کمپنیوں اور افراد پر ممنوع اقدامات کرنے اور ممنوع ڈیلز کرنے کے الزام میں ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو انڈین کمپنیز ہیں وہ بیلسٹک میزائلز اور ڈرون یعنی UAV پروگرام کے لیے پرزے اور آلات سمگل کرنے کے کام میں اور غیر قانونی طور پر ان کی ترسیل کرنے میں ملوث ہیں، اور اس بات کا الزام بھی امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ چین اور ترکی یہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہیں یعنی IRGC اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی ان پابندیوں کی حمایت میں کیا گیا ہے جو 27 سپٹمبر کو ایران پر پابندیاں عائد کرنے کے نتیجے میں رونما ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی بقول امریکہ سنگین خلاف ورزی کے بعد عائد کی گئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پابندیاں جو ایران، انڈیا، ہانگ کانگ، متحدہ عرب امارات، ترکی کی 32 کمپنیوں پر عائد کی گئی ہیں وہ ایران کو میزائل پروگرام سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ امریکہ نے انڈیا سمیت تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی پابندیوں پر مکمل عمل درآمد کریں اور ایران کو ہتھیار اور میزائل سازی میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی یا سامان فراہم نہ کیا جائے۔ اب ایک جانب انڈیا اس بات کا الزام عائد کرتا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سرحد پار دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، بلکہ دنیا اب بخوبی اس بات کو جان چکی ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا اصل ذمہ دار کون ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کون ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کو متاثر کرتے ہوئے اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب یہ انڈیا ہی ہے جو بیلسٹک میزائلز اور یہ جو ڈرونز ہیں ان کے جو پرزے ہیں ان کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہے، اور امریکہ اس غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہونے پر انڈین کمپنیز کے اوپر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ تو دنیا کو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ کون کس جگہ پر کون سا کھیل کھیل رہا ہے، اور امریکہ اس کھیل سے بخوبی آگاہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دونوں سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں اگر آپ ان کی ٹائمنگ کو مانیٹر کریں تو یہ انڈیا کی جو وار مانگرنگ ہے اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گی۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انڈیا کی طرف سے سرکریک میں جو ملٹری بلڈ اپ کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ ایک جو ہے نا جسے وہ کہتے ہیں کہ سخت وار کے نام سے یعنی پرہار کر کے انہوں نے نا کوئی ایک نئی فوجی مشقیں راجستھان میں شروع کی ہیں۔ پرہار کا مطلب ہی حملہ کرنا ہوتا ہے، تو ان کا یہ جو مشقیں ہیں ان مشقوں کے
नाम से उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है और सरक्रीक और राजस्थान से मुत्तसिल इलाकों में जो इंडियन मिलिट्री बिल्डअप है उसमें बतदरीज इजाफा किया जा रहा है और इंडिया की तरफ से अपनी नेवी और अपनी आर्मी दोनों को सरक्रीक के मुतनाज़ा समुद्री इलाके में लाना, वहाँ पर उनको इकट्ठा करना, वहाँ पर उनको हमले के लिए दस्तयाब जो उनके लिए हथियार हैं और जो साजो सामान है वो वहाँ पर फराहम करना, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया जैसे ही उसका ये जो फॉल्स फ्लैग नैरेटिव वो दुनिया के सामने पेश करने के लिए सबूतों को इकट्ठा करेगा, उसके बाद ये जो सारी की सारी मूवमेंट है वो डेवलप की जाएंगी। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, और ख़ास तौर पर जो भारतीय पंजाब का एरिया है वहाँ पर अगले 2 महीने के लिए नाइट मूवमेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी गरूब आफ्ताब के बाद जो तमाम भारतीय बाशिंदे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, वर्किंग बाउंड्री पर हैं, उनको ये बात कह दी गई है कि गरूब आफ्ताब के बाद आपने इस बॉर्डर एरिया में किसी तरह की कोई नकलो हरकत नहीं करनी। अब ये जो है अगले 2 महीने के लिए ये वाज़ेह तौर पर इशारा है कि इंडिया की तरफ से रात के टाइम किसी तरह की कोई मूवमेंट होगी और इंडिया को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उस मूवमेंट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, लिहाजा उसने अपने शहरियों की जो राइट ऑफ मूवमेंट है उसको अगले 2 महीने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है तो लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त एक्टिव इंडियन ऑपरेशंस जारी हैं, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज को गर्म करने के साथ साथ ये जो इस्राएली हरूप ड्रोन्स हैं इनको मुसलसल फ़ज़ा में बुलंद रखा जा रहा है। मैंने कल की वीडियो में आपको आगाह किया था कि 40 घंटे तक ये जो हरूप ड्रोन्स हैं इन्होंने पाकिस्तानी साइड पर जो कश्मीर है उसकी मॉनिटरिंग की और उसके साथ साथ इंडिया के एवैक्स तैयारे भी एयरबोर्न थे और वो यहाँ से मिलने वाली जो तमाम तर रिपोर्ट्स हैं उसका जायज़ा ले रहे थे। उसके बाद आज भी ये जो ड्रोन्स हैं इनकी परवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया है और ये तमाम चीज़ें किसी तरीके से अनएड्रेस्ड नहीं जा रही। हर एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से मुरतब किया जा रहा है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से भी कोई जवाब सामने आएगा और मुमकिन तौर पर ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है वो एक मुकम्मल सिचुएशनर जारी करेगा, जिसमें इंडिया की तरफ से ये जो तमाम इक़दामात हैं इसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यकीनी तौर पर इंडिया के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ भी होगा और इंडिया के लिए सख्त भी होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल होगा वो फौरी, शदीद और नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ये बात तय है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.